اتال پوسنا رخالو چې تو سیب ذهن کې دیر شي آیو تا پرې دوا سورہ تا پرې دوا صرف اور صرف روشا 225 الفاظ تا توریز قرون میاشت کی نکوز دا بیامونی جرمانہ کی کدی څخل در دی عزیز مور دا کلیم کوم چې مو اند سزا کړی دی 225 الفاظ کی بده تداوایان سو قران پاک کی آیات ہے هغه سے سورہ سورہ کاف آیت نمبر 19 یو لفظ دے ولیتلطف جو طول قرآن کیپیٹل دے اکثر قرآنوں کی بولڈا لکھالے دے سمپل نہ لکھالے سے بلکہ بولڈ وٹ کی لکھالے دے اٹ مینس دا طول قرآن کی طول نزیات اہمیاتی دغ لفظ پا دی دے سی یو خوی کیپیٹل دے دا قرآن و دویمہ بولڈ لکھالے دے اسی دی مقصد چھے دے سمونی پوشو دی مقصد دے تم نرمی سے بات کیا کرو. اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو کسی علاقے میں بیچتا اپنی معرفت کے لیے توحید سمجھانے کے لیے تو سب سے پہلا حکم الہی یہ دے دیتا کہ وہاں جا کے ایک ملنگ جیسا بن کے بیٹھ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تو بولے کہ میں اولو لازم پیغمبر ہوں کوئی روب داب وہ کر لے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ جو نرمی والا لینگویج ہے نا لہجہ یہ اصل میں ضمیر کو جگاتا ہے. اس کے پیچھے ابھی ہم منطق سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کس طرح بولتے کہ نرمی سے بات کیا کرو. وجہ یہ ہے کہ نرم لہجہ انسان کے ضمیر کو جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انسان کی ان کو جگاتا ہے. تو قرآن پاک کا مکمل علم ایک لفظ میں ادھر سے شروع ہو گیا. قرآن پاک کا مکمل علم 2 الفاظ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان ادر ورڈز معروفات اور منکرات. معروفات وہ احکام ہے جس کا حکم ہے کہ بھئی کرو اور منکرات وہ چیزیں یا وہ اعمال ہے جس کا نہ کرنے کا حکم ہے. اب معروفات کے پیچھے بھی 75 لفظ ہے اور یہ جو منکرات ہے اس کی بھی پیچھے 75 لفظ ہے. تو 75 جمع 75 کتنے بنتے ہیں 150 لفظ. اب 150 لفظ آپ اٹھاؤ نا پورا سسٹم بالکل الگ بیٹھ کے نا جی میں رکھو کبھی کبھی پڑھتے جاؤ تو 150 لفظ تو مشکل نہیں ہے نا. 6666 تو مشکل ہے لیکن 150 لفظ مشکل تو نہیں ہے نا. یہ تھوڑا سا پڑھتے جاؤ. جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو اس کے اندر یہ سارے پوائنٹس ہر جگہ ہر آیت میں آپ کو ملے گا لیکن وہ آپ کو فر میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ تو میں نے پڑھا ہے. جس طرح میں نے ابھی بتا دیا کہ امر بالمعروف یہ لفظ ہے نا ایک نہیں عن المنکر یہ لفظ ہے نا. اب اس کی فلاسفی آپ سمجھ گئے تو آگے آیت میں سارے یہ ریپیٹیشن ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب قرآن پاک کو 3 الفاظ میں آتیو اللہ و آتیو الرسول و اولی الامر منکم. یہ سٹیٹمنٹ اگر آپ اٹھائیں تو قرآن سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. آتیو اللہ کا مقصد کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. اچھا ٹھیک ہو گیا. آگے کیا کہتے ہیں کہ رسول کی بھی اطاعت کرو. پھر آگے کہتے ہیں کہ اولی الامر جو ہے اس کی بھی اطاعت کرے. اولی الامر صاحب امر جس کو کہتے ہیں وہ بات ڈسکشن ہے وہ بھی میں کلیئر کرتا ہوں. تو یہ 3 تسلسل تو ہے بھی اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ پہلے تھا پھر آدم علیہ السلام نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر 1,24,000 بھی آ گئے پھر تسلسل غدیر قوم پر ٹرانسفر ہو گیا پاور ولایت پہ چلا گیا. تو یہی تو طریقہ کار ہے. پھر تو یہ قرآن کا تسلسل یہی ہے. اب 4 پہ آ جاؤ. یہ بہت انٹرسٹڈ چیز ہے اس کے لیے تھوڑا سا غور سے آپ وہ کر لیں. قرآن پاک کو اٹھاؤ. فرض کرے کوئی کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا میں کہتا ہوں نہ پڑھو. مجھے تلفظ کا وہ ہے میں کہتا ہوں کہ بالکل چھوڑ دو. قرآن پاک کتاب کو اٹھاؤ. دادا کچھ کتاب نہیں سمایا میرے دا کتاب لگ مطلب یہ قرآن پاک کی کتاب ہے. میں کہتا ہوں کہ پڑھنا نہیں ہے لکھنا نہیں آتا ہے سب کچھ کوئی بات نہیں ہے. اس کو اٹھاؤ. اٹھا لیا میں کہتا ہوں اس کو پیج وائز ڈیوائڈ کرو. یہ تو آسان ہو گیا نا اس میں تو نالج کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کو پیج وائز تقسیم کرو. مثلا ایک حصہ یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا. ابھی اس کو بند کرو. صرف 4 لفظ آپ نے سیکھنے ہیں. کتنے لفظ؟ صرف 4 لفظ آپ نے سیکھنے ہیں کہ قرآن کی پہلے حصے کا ٹائٹل ہے قدرت. یہ یاد بھی کرو. قدرت کا مقصد ہے کبریائی خدا.
اگر قرآن کی زبان میں لے آئیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں نے آسانی کے لیے تھوڑا سا لفظ استعمال کیا۔ یہ آپ ایک لائن ڈرا کر کے جس طریقے سے یہ ادھر لکھ کے قدرت، ادھر سیدھا لائن ڈرا کر کے نا بسم اللہ سے لے کر ون اس تک جتنی بھی معاملات اللہ تعالیٰ کی پاور شو سے متعلق ہے وہ سارے میں نے اسی جگہ پہ اکٹھا کر کے ہے، کیونکہ اس کا ٹائٹل یہی ہے کہ توحید پہلے سمجھنا ہے۔ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک توحید سمجھنا ہے۔ تو جتنی بھی معاملات صورتوں کے اندر ہے یا آیات کے اندر ہے وہ ساری چیزیں میں نے اکٹھا کر کے اس ٹائٹل کے نیچے میں نے درج کیے، تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ قرآن کا ایک حصہ آج ہی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے متعلق قرآن کے اندر جدھر بیانات ہے وہ ہم نے اکٹھا کر کے ایک ٹائٹل کے نیچے رکھ دی تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ ابھی دیکھو نا قرآن فہمی کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس طریقے سے جو پرانا طریقہ ہے خدا کی قسم سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک حصہ ختم ہو گیا، اب دوسرے حصے پہ آ جاؤ۔ دوسرے حصے کا ٹائٹل ہے عبرت۔ عبرت کا مقصد کیا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک چھوٹی سی آیت ہے سورہ بلد آیت نمبر 10 کہ ہم نے انسانوں کو بلائی اور برائی کی دونوں راہ دکھا دی۔ اچھا، دونوں راہ دکھا دی، یہاں پر ترجمہ قرآن میں درج ہے۔ ابھی کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ یہ دو راستے ہے کون سے، یہ تو درج ہے کہ دونوں راہ دکھا دی۔ ابھی لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ کون سے دو راستے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سٹارٹ سے لے کر ابھی تک قرآن کے اندر دو راستے پہلے سے موجود ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ بھی اسی کی اس میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کون سے دو راستے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ اس قرآن کے اندر 1,24,000 انبیاء کا ذکر نہیں ہے، یہ آغا صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے سارا۔ اس قرآن کے اندر لقمان اگر شامل کرے تو 28 انبیاء کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہر نبی کے سامنے ایک مخالف میں بندہ نکلا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اس کے سامنے شیطان، ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے نمرود، موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے فرعون، آن ورڈ 28 انبیاء کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ بہت آسان ہے، 28 انبیاء اور اس کے مخالفین کی بھی تعداد موجود ہے، شیطان، قارون، نمرود، فرعون، حمان، ابو جہل، ابو لہب،